اسلامی لباس اسلامی لباس یہ ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک کا جسم ڈھکنا فرض ہے۔ اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی، اور نماز کے سوا بھی اگرچہ اکیلے میں ہی بلا وجہ کھولے تو گنہگار ہوگا۔ اس کے سوا باقی لباس میں بہتر یہ ہے کہ پگڑی سر پر باندھے اور پوری آستین کی قمیص اکارتہ پہنے اور ٹخنوں سے الفاونچا تہبند پاجامہ پہنے۔ ان کپڑوں کے سوا چکن واسکٹ جو کچھ بھی پہنے وہ کافروں کے لباس کی طرح نہ ہو۔ پگڑی کے نیچے ٹوپی ہونا چاہے، اگر ٹوپی نہ ہو تو بھی سر کی کھوپڑی ڈھک لے۔ اگر کھوپڑی کھلی رہی اور آس پاس پگڑی لپیٹی رہی تو سخت بارہ ہے، اور اگر فقط ٹوپی اوڑے تو ایسی ٹوپی سے بچے جو کفار فاسقوں کی خاص ٹوپی ہے، جیسے گاندی کیپ، ہیٹ، ہندوانی گول ٹوپی۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، وہ یہ کہ جو لباس کافروں کی قومی نشانی ہو اس کا استعمال مسلمانوں کو حرام ہے، جیسے ہیٹ اور ہندوانی دھوتی وغیرہ، اور جو لباس کے کافروں کی مذہبی پہچان بن چکا ہے اس کا استعمال کفر ہے، جیسے کہ ہندوانی چوٹی اور زنور، اور عیسائی قوم کا صلیبی نشان وغیرہ۔ یعنی جس لباس کو دیکھ کر لوگ جانیں کہ یہ ہندو یا عیسائی کا لباس ہے، اس لباس سے مسلمانوں کو بچنا ازحد ضروری ہے۔ دوسری ضروری باتیں اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا رکھو۔ اپنی بیوی بچوں کو نماز کا سخت پابند بناؤ۔ 7 برس کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 برس کے بچوں کو مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح کو جلد جاگو۔ اپنے بچوں کو جلد جگا دو، کیونکہ وہ رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ بچوں کو تعلیم دو کہ وہ ہر کام نسم اللہ سے شروع کریں، اور صبح کے وقت تمہارے گھروں سے قرآن کریم کی آوازیں آتی ہوں کہ قرآن شریف کی آواز مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ جب 1 گھنٹہ ان نیک کاموں میں خرچ کرو، پھر اللہ عز و جل کا نام لے کر دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جاؤ۔ عورتوں کا لباس دوسری فصل میں بیان ہوگا۔